الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ خالق ہے اور باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے. وہ الہ ہے، معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے اور باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. اس نے ہمیں خلق کیا، وجود بخشا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں. اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے ان پہ درود بھیج رہے ہیں. اہل ایمان ہمہ وقت درود بھیج رہے ہیں. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. بے شمار درود و سلام حضور کی نسبت سے، حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کے مزارات پر کروڑہ رحمتیں نازل کرے جن کی نسبت سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، جن کی کوششوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. اور اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر کاربند فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. جمعۃ المبارک کے موقع پر آج آپ احباب کے سامنے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ کی توحید، عظمت اور کبریائی، اس حوالے سے گفتگو کروں گا. واقعہ کربلا میں جو چیز امام عالی مقام کے پیش نظر ہے، میں نے گزشتہ بیان میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مخلوق کا تعلق خالق سے جڑا رہے، بندوں کا تعلق رب سے کمزور نہ ہو، اور معاشرے میں اسلام مذہب کے طور پر نہیں بلکہ دین کے طور پر موجود رہے. تو میدان جنگ میں امام عالی مقام نے جو قربانیاں دیں، جس صبر کا اظہار کیا، اور بعد از شہادت قافلہ حسینی کے افراد نے کوفے میں، دمشق میں اور سفر میں جس چیز کو اپنایا ہے اور امت مسلمہ تک امام عالی مقام کا پیغام پہنچایا ہے،
وہ یہی ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، احکم الحاکمین اللہ ہے، حکم اسی کا ماننا چاہیے، اسی کے حکم سے ہمیں وجود ملا اور اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ اس عقیدے کے لیے، اس عقیدے کی پختگی کے لیے، تاکہ دلوں میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے اور روحوں پر نقش ہو جائے، یہ بات ہر مومن کے دل میں جم جائے، پختہ ہو جائے، شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک تکبیر عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ، یہ معنی نہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اگر کہا جائے کہ اللہ بہت بڑا ہے تو پھر کوئی حد تو ہو سکتی ہے، لیکن اکبر کا معنی یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر آپ کسی کو علم میں بہت بڑا مانتے ہیں تو اللہ علم میں اس سے بڑا ہے، ہر اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، شانوں کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ سب سے بڑا۔ باقی سب اس کی مخلوق ہیں، اور مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ تو جب مخلوق کے دامن میں جو کچھ ہے وہ ہے ہی اللہ کا دیا ہوا، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بڑا طاقتور ہے اور معاذ اللہ اس کے سامنے اللہ کو چھوٹا کر کے بیان کیا جائے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو پہلی آواز اس کے کان میں یہی ڈالتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو دفنانے سے پہلے میت پہ 4 تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا مسلمان کی زندگی ولادت سے موت تک اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ اذان شروع ہوتی ہے تو کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ۔ نماز شروع ہوتی ہے تو کس تکبیر سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ۔ اور نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو اسی تکبیر کے ساتھ، اللہ اکبر۔ جانور کو ذبح کرنا ہو تو چھری پھیرتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ کی کبریائی دلوں پہ نقش کرنے کے لیے، تاکہ یہ بات راسخ ہو جائے، یہ بات پختہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا تعلق مضبوط ہو جائے، شریعت مطہرہ نے ہمیں تکبیر کے یہ الفاظ عطا فرمائے ہیں، اللہ اکبر۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ مدثر کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر لے کے آرام فرما ہے۔ اگر چادر اس طرح لی جائے کہ جسم پہ لپیٹی ہے لیکن چہرہ ننگا ہے تو کہتے ہیں مزمل، اور اگر چادر اس طرح لی کہ چہرہ ڈھانپا ہوا ہے تو کہتے ہیں مدثر۔ حضور چادر لے کے آرام فرما ہے کہ چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، اللہ کریم نے وحی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ حضور کا ہر انداز اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، محبوب کی ہر ادا ہی پیاری ہے۔ پتہ نہیں وہ ادا کتنی پیاری تھی کہ اللہ نے اسے قرآن کی آیت میں بیان کر دیا ہے۔ قیامت تک لوگ جب بھی قرآن پڑھیں گے حضور کی اس ادا کو یاد کرتے رہیں گے، اے چادر اوڑھنے والے، قم، اٹھئے، فانذر، اور ان لوگوں کو ڈرائیے، انہیں متنبہ کیجئے،
ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کیجئے، آنے والے وقت کے بارے میں ان کے دلوں میں فکر پیدا کیجئے، کل کی فکر، موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس کی فکر۔ اٹھیے اور انہیں ڈرائیے۔ انذار کا لفظی معنی تو ڈرانا ہے، لیکن اس سے مراد یہی ہے کہ ان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کریں، تاکہ یہ عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی اپنا لیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ آگے جو حکم دیا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے آقا کریم نے پڑھا اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پاس تھیں، وہ خوش ہو گئیں یہ الفاظ سن کے، اور انہوں نے بھی حضور کے پیچھے یہ الفاظ ادا کیے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر میرے آقا کریم نے حضرت ام المومنین کو وحی سنائی کہ میرے اوپر یہ وحی نازل ہوئی ہے، اور اس میں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کروں۔ ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو ابتداً جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے کہ محبوب اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کریں۔ منصب نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں، منصب نبوت کے جو مقاصد ہیں، ان میں بڑا مقصد اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ ایک وہ دن ہے کہ مکے میں میرے آقا کریم نے تنہا یہ لفظ ادا کیا اللہ اکبر، اور پھر پیچھے ام المومنین نے یہ لفظ ادا کیے اللہ اکبر، اور ایک آج کا وقت ہے کہ پوری دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی اذان رکتی نہیں، مسلسل یہ ورد دنیا میں چل رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو منصب عطا کیا ہے، میرے آقا کریم نے دنیا میں جس چیز کو عام کرنا ہے، اس میں ابتداً رب نے جو حکم دیا، پہلی چیز محبوب اٹھیے، لوگوں کو متنبع کیجئے، آخرت کی فکر ان کے دلوں میں پیدا کیجئے، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے۔ پھر میرے آقا کریم نے کیسے کبریائی کا اعلان کیا ہے؟ کبھی تنہا اللہ اکبر فرما رہے ہیں، اور آج پوری دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا ذکر رکتا نہیں، بلکہ مسلسل اذان کہی جا رہی ہے۔ جس معاشرے میں حضور کو حکم دیا گیا کہ اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کریں، اس معاشرے میں بت پرستی عام تھی۔ پورے معاشرے میں بلکہ سارے خطے میں، نہ صرف اس ایک شہر میں بلکہ سارے عرب میں بت پرستی عام تھی، اور عرب کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی کہیں آگ کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں بتوں کی پوجا، کہیں پانی کی پرستش، کہیں سورج کی پوجا۔ دنیا بھر میں کفر و شرک عروج پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں۔ اب یہ بات تو ذہن میں آتی ہے، بڑے بڑے مشرکین سردار وہ تو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو ان کی مخالفت میں تنہا کھڑا ہونا یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ وہ مزاحم ہوں گے، وہ روکیں گے، وہ مخالفت کریں گے، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے یا مظاہر فطرت کی پوجا کرنے والے، وہ جب خدائے واحد کا اعلان سنیں گے وہ مزاحم ہوں گے، وہ جھگڑا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ہمت افزائی کی ہے، ربک فکبر، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کا رب سب سے بڑا ہے، یہ جو مرضی ہے کر لیں، محبوب آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ
اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں، اللہ آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا، آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، دوسرے مقام پر واضح طور پہ ارشاد فرمایا اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا۔ تو اللہ اکبر، اس دور میں جب کہ ابھی مکے میں چند ایک مسلمان ہیں، ابتدائی دور ہے میرے آقا کریم کا، اس وقت یہ فرمانا کہ محبوب آپ اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کریں، ایک ہمت بندھانا بھی ہے۔ اور آج ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم مشکلات سے گھبرا کے مایوس نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ کی کبریائی کی طرف دھیان دیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ وہ خالق ایسا ہے کہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو تخلیق فرما دیا ہے۔ وہ خالق ایسا ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو تخلیق فرما دیا ہے۔ وہ خالق ایسا ہے کہ پتھر سے اونٹنی کو پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ خالق ایسا ہے کہ حضرت آدم کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا خالق ہے۔ اور وہ بچانے والا ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیں وہ آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ وہ بچانے والا ایسا ہے کہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی بچا کے رکھتا ہے۔ وہاں آکسیجن کیسے پہنچ رہی تھی، وہاں وسائل حیات کیسے پہنچ رہے تھے، کس نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو بچایا ہے؟ اللہ اکبر۔ کس نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو بچایا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بچانے والا ایسا ہے کہ دنیا نے صلیب تیار کی ہے حضرت عیسیٰ کے لیے، اس نے زندہ اپنے پیغمبر کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ وہ بچانے والا ایسا ہے کہ 8 قبیلوں کے جوان ننگی تلواریں لے کے میرے آقا کے دروازے پہ آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ننگی تلواروں کے سائے سے محفوظ منزل تک پہنچا دیا ہے۔ وہ بچانے والا ایسا ہے کہ دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں غار کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، اپنے محبوب کو بچا لیا ہے۔ وہ خالق ایسا ہے کہ بغیر ماں باپ کے تخلیق کر سکتا ہے۔ وہ بچانے والا ایسا ہے کہ جہاں ہلاکت یقینی نظر آ رہی ہو وہ بچا سکتا ہے۔ اور وہ پالنے والا ایسا ہے، سمندر کی تہوں میں مچھلیوں کو بھی رزق دے رہا ہے، پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دے رہا ہے، زمین پر رینگنے والے حشرات الارض کو بھی رزق دے رہا ہے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، چوپایوں کو بھی رزق دے رہا ہے، انسانوں کو بھی رزق دے رہا ہے، جنات کو بھی رزق دے رہا ہے، تحت الثری سے اعلی علیین تک تمام مخلوقات کی ضروریات کو وہ پورا کر رہا ہے۔ نہ اس کا رزق ختم ہوا، نہ ختم ہو رہا ہے، اور نہ کبھی ختم ہوگا۔ وہ ایسا رازق ہے کہ جنت میں ابد الاباد تک ہمیشہ ہمیشہ اہل ایمان کو بٹھا کے کھلائے گا، لیکن اس کا رزق ختم ہونے والا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ بچانے والا ایسا کہ آگ میں اپنے ابراہیم کو بچا لے، اور مارنے والا ایسا کہ مچھر سے، لنگڑے مچھر سے نمرود کو مروا دے۔ مارنے والا ایسا کہ اونچے لمبے جوان قوم عاد کے 60 ہاتھ خوبصورت لمبے جوان، انہیں ہوا سے پٹخ پٹخ کے مار دے۔ ہوا سے مر گئے، ہوا نے ان کے قدم نہیں زمین پہ ٹکنے دیے، تیز ہوا چلی اور قوم کو پتھروں سے پٹخ دیا۔ وہ مارنے والا ایسا ہے کہ پانی سے منکرین نوح علیہ السلام کو ہلاک کر دیا۔ وہ جنہوں نے حضرت نوح کی بے ادبی کی،
طوفان نوح میں غرق ہو گئے. کسی کو پانی سے ہلاک کر دیتا ہے، کسی کو ہوا سے ہلاک کر دیتا ہے، کسی کو مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے. وہ مارنے والا ایسا. ہم تو اس دور سے گزر رہے ہیں. وہ جراثیم جو کیمرے سے دیکھا جاتا ہے، بڑی بڑی عالمی طاقتوں کے گھٹنے نہیں ٹیک دیے. کرونا وائرس کے آگے عالمی طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وہ سننے والا ایسا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں اور سارے الگ الگ زبانوں میں رب سے مانگ رہے ہوں، وہ بیک وقت سب کی سن رہا ہے. ایک کی طرف متوجہ ہونا دوسرے سے غافل نہیں کرتا. یہ انسان ہے جو محدود صلاحیتیں رکھتا ہے. ایک طرف متوجہ ہو جائیں، دوسری طرف سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. پر وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان گزر گئے، موجود ہیں یا آئیں گے، یہ سارے ایک میدان میں جمع ہوں، الگ الگ زبان میں رب سے مانگ رہے ہوں. رب بیک وقت سب کی سن رہا ہے. اور دیکھنے والا ایسا ہے کہ صرف جسموں کو ہی نہیں دیکھ رہا، انہو علیم بذات الصدور. جو دلوں کے اندر نیتیں ہیں وہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے. آپ میرے جسم کو دیکھ رہے ہیں، نیت کو تو نہیں دیکھ رہے. اللہ ظاہر بھی دیکھ رہا ہے، باطن بھی دیکھ رہا ہے. اور قدرت اس کی ایسی ہے، قدرت ایسی ہے کہ انڈے کے اندر، مرغی کے انڈے کے اندر 21 دنوں میں 2 پانیوں سے ایک چوزے کو بنا دیتا ہے اور خول کو توڑے بغیر اس چوزے میں جان ڈال دیتا ہے. یہ جان کس راستے سے اس نے ڈالی ہے؟ خول کو توڑا ہے؟ نہیں. 2 پانیوں کے اندر اس نے اپنی قدرت سے ہی ایک جاندار پیدا کر دیا ہے اور چوزے کو جان عطا کر دی، انڈے کا خول توڑے بغیر عطا فرما دی. اس کی قدرت کے کیا کہنے. اللہ اکبر کا ایک پیغام یہ ہے کہ کبھی زندگی میں مایوس نہ ہونا. جہاں تمہیں راستہ نظر نہیں آتا وہ راستہ بنا سکتا ہے. کیوں؟ وہ سب سے بڑا. اللہ کی بارگاہ میں نہ عرض کرو کہ یا اللہ بہت بڑی مشکل ہے. نہیں، مشکل سے کہو میرا رب سب سے بڑا ہے. اللہ کی بارگاہ میں نہ کہ بہت بڑی مشکل ہے. کوئی مشکل اللہ کے سامنے بڑی ہے. فرعون نے جادوگر بلوائے ہیں حضرت موسیٰ سے مقابلے کے لیے. انہوں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ اپنا عصا زمین پہ رکھ دیں. حضرت موسیٰ نے عصا رکھا، وہ اژدہا بن گیا، ساری رسیوں کو، ان سانپوں کو کھا گیا. جادوگر سمجھ گئے ہم نے جادو کیا ہے. حضرت موسیٰ نے جادو نہیں کیا، یہ پیغمبر ہیں. انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام لے آئے. حضرت موسیٰ قوم کو لے کے جا رہے ہیں، آگے دریا، پیچھے فرعون. قوم پریشان ہو گئی، آپ آگے جائیں ڈوبتے ہیں، پیچھے جائیں تلواروں سے کٹتے ہیں. پیغمبر نے عرض کیا پروردگار، قوم گھبرا گئی، مجھے تیری ذات پہ توکل ہے. اللہ نے فرمایا یہ عصا جو آپ کے ہاتھ میں ہے پانی پہ مارے. آپ نے وہ عصا پانی پہ مارا ہے، اللہ نے دریا میں راستہ بنا دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کیسی شانوں والا ہے. دریا میں راستہ بنا دیا ہے، پانی کو روک دیا ہے. قوم دریا پار کر گئی، پیاسی ہے. وادی تیہا میں پانی نہیں مل رہا. قوم آ گئی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یا اللہ پانی عطا فرما. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں ہے اسے پتھر پہ مارے. وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. آپ نے وہ عصا پتھر پہ مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے. قوم پریشان تھی، پانی نہیں مل رہا، کہیں پیاس سے نہ مر جائیں. اللہ نے پتھر سے چشمے جاری فرما دیے. جب میں کہوں کہ اللہ نے پتھر سے چشمے جاری کر دیا، آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر. اللہ نے پتھر سے چشمے جاری کر دیے.
حضرت جناب بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں صفا مروہ پہ، حضرت جناب اسماعیل نے ایڑی ماری ہے، اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، وہاں سے پانی کا چشمہ زمزم جاری فرما دیا۔ اللہ مایوسیوں سے راستے نکال دیتا ہے۔ جہاں انسان پریشان ہوتا ہے کہ اب اسباب کوئی نہیں، ہماری نظر میں اسباب ختم ہو گئے کہ اب اسباب کوئی نہیں، اب کیسے بچیں گے، اللہ وہاں سے بچانے کے راستے نکال دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے لیے دریا کو پھاڑا، بچانے کا راستہ نکال دیا۔ پانی نہیں مل رہا، پتھر پہ آپ نے عصا مارا، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ قوم نے کھانا مانگا، اللہ نے پکے پکائے کھانے نازل فرما دیے، منو سلوہ۔ یہ کہتے ہوئے، اس مقام پہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تو کئی نوجوانوں کے دل میں آیا ہوگا کہ کاش ہمارے لیے بھی منو سلوہ نازل ہو جائے، پکے پکائے کھانے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا ہے، اس نے نازل کیے ہیں۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، قوم مانگتی ہے فلاں چیز کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، اور چیز ملے، اللہ تعالیٰ نے منو سلوہ نازل فرما دی۔ یا قوم بھوک کی شکایت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے منو سلوہ نازل کر۔ اللہ کی قدرت کی ایک اور دلیل، ایک اور نشانی، حضرت بی بی مریم، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، وضع حمل کا وقت قریب آیا، آپ کو بھوک لگی ہے، آبادی سے باہر ہیں، کوئی چیز پاس نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بندی اس خشک درخت کو ہلا، وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ۔ حضرت بی بی مریم نے کھجور کے خشک تنے کو ہاتھ لگایا، ہلایا، ہاتھ واپس نہیں اس مقام پہ آیا، خشک درخت ہرا ہو گیا، پھل لگ گیا، پھل پک گیا اور پھل گرنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ حضرت بی بی مریم نے ہاتھ یہاں سے یہاں کیا ہے، درخت کو ہلائے، ہاتھ واپس نہیں اس مقام پہ آیا۔ وقت کتنا لگا ہے، چند ساعتیں، تھوڑی سی دیر، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، پلک جھپکنے میں خشک درخت کو ہرا کر دیا ہے، اس کو پھل لگ گیا ہے، پھل پک گیا ہے اور پھل گرنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو پھر کچھ وقت لگا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو معراج کروائی ہے، زمان و مکان سے بلند کر دیا ہے، زمان نیچے مکان نیچے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، اللہ کی نشانیاں جو دیکھتا ہے وہ پکار اٹھتا ہے اللہ سب سے۔ حضرت جناب ابو بکر محمد بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے بحر الہند، اس میں انہوں نے حضرت جناب محمد بن ابراہیم انہوں نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، صاحب کشف تھے، صاحب نظر تھے، ابو قلابہ، ان کا بھتیجا بیمار تھا، غافل شخص تھا، شراب بھی پیتا تھا، بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے چچا ابو قلابہ کو بلایا کہ میں سخت تکلیف میں ہوں، آئیں میری کچھ مدد کریں۔ ابو قلابہ گئے، وہ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا دل کی آنکھوں سے کہ 2 سیاہ فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں گھبرا گیا، یہ علامت تھی کہ میرا بھتیجا برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا پریشان تھا، چونکہ میں دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میرے بھتیجے کے پاس 2 سیاہ فرشتے بیٹھے ہیں، جو عذاب والے فرشتے بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ 2 روشن چہروں والے فرشتے آئے، انتہائی خوشبوؤں میں بسے ہوئے فرشتے آئے، تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے۔
جب وہ تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہوئے، یہ جو پہلے عذاب والے فرشتے بیٹھے ہوئے تھے یہ اٹھ کے چلے گئے۔ اب ان دو میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے ذرا قریب ہو کے اس کو دیکھو، تو ایک فرشتہ قریب ہوا، اس نے اس کا منہ سونگا، پیٹ سونگا، پیر سونگے، اور دوسرے فرشتے سے کہنے لگا اس کے منہ میں تلاوت قرآن کی خوشبو کوئی نہیں، اس کے پیٹ میں روزے کی خوشبو کوئی نہیں، اور اس کے پیروں میں مسجد کی طرف چل کے جانے کی خوشبو کوئی نہیں۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے تعجب ہے تیرے اوپر، کیسی بات کرتے ہو، یہ امت محمدیہ کا فرد ہے، یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اور اس کے منہ میں تلاوت قرآن کی خوشبو کوئی نہیں، اس کے پیٹ میں روزے کی خوشبو کوئی نہیں، اس کے پیروں میں نیکی کی طرف چل کے جانے، مسجد کی طرف چل کے جانے کی خوشبو کوئی نہیں۔ وہ دوسرا فرشتہ جس نے سونگا تھا وہ کہتا ہے تم بے شک خود آ کے سونگ لو، بے شک یہ امت محمدیہ کا فرد ہے، لیکن اس کے منہ میں اللہ کے ذکر کی خوشبو کوئی نہیں، اس کے پیٹ میں روزے کی تاثیر کوئی نہیں، خوشبو کوئی نہیں۔ فرشتے عبادات کے ذائقے چکھ لیتے ہیں، خوشبویں سونگ لیتے ہیں۔ اب دوسرا فرشتہ آیا، اس نے بھی منہ سونگا، پیٹ سونگا، پیر سونگے، پھر اس نے منہ سونگا، پھر اس نے زبان پکڑی، اس کو سونگا، اور پہلے فرشتے سے کہنے لگا ایک دن انطاکیہ میں، انطاکیہ ایک شہر کا نام ہے، وہاں اللہ والوں کی محفل ہو رہی تھی، تو یہ اس میں بیٹھ گیا تھا، کسی بات پر انہوں نے کہا اللہ اکبر، اس نے بھی کہا تھا اللہ اکبر، اس کی زبان کے ایک کنارے پہ اس کی تاثیر موجود ہے۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں عین ممکن ہے کہ ساری زندگی میں کسی شخص نے ایک دفعہ اللہ اکبر کہا ہو، پر اتنے اخلاص سے کہا ہو کہ وہ اسے عذاب سے بچانے کا باعث بن جائے، وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، وہ اس کی بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ اتنے اخلاص سے زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو اتنے اخلاص سے اللہ اکبر کہیں کہ پوری روح میں اس کی تاثیر رچ بس جائے۔ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں میں حیران ہوا، فرشتہ زبان کو سونگ کے کہتا ہے اس نے زندگی میں ایک دفعہ اللہ اکبر اخلاص سے کہا تھا۔ اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، وہ رحمتیں کرنے والا ہے، وہ اس پہ عذاب نہیں کرے گا جس نے اس کا نام محبت سے لیا ہے۔ جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولوں کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے، مسند ابو ہریرہ میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جس شخص نے ایک دفعہ کہا اللہ اکبر، اللہ اس کے 20 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور 20 رحمتیں اس پہ نازل فرما دیتا ہے۔ 5 دفعہ اللہ اکبر کہا ہے، 100 گناہ معاف ہو گئے، 100 رحمتیں نازل ہو گئی۔ یہ امام احمد بن حنبل نے بھی روایت نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک دفعہ اللہ اکبر کہا اس کے 20 گناہ معاف ہوں گے اور 20 رحمتیں اس پہ نازل کی جائیں گی۔ میرات المناجی میں حدیث پاک ہے، شرح مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
آپ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک دفعہ کہا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کے درمیان جو فضا ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ شارحین نے مختلف شروحات کی ہیں۔ ایک اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ بندہ اخلاص سے کہے اللہ اکبر، اسے اتنا اجر دیا جاتا ہے کہ اگر اسے اس انداز میں رکھا جائے جس طرح ہم چیزوں کو رکھتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ خزانہ ہے کہ آسمان و زمین کی ساری فضا کو بھر دے گا۔ اور اللہ اکبر کتنی دفعہ کہا ہے؟ ایک۔ اللہ کا نام پھر کتنی شان والا ہے۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہتے ہی نماز شروع کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وتبارک اسمک، تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے، تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے۔ یہاں بیٹھ کے آپ کہیں گلاب 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 تو گلاب کی خوشبو تو نہیں آ جائے گی، لیکن آپ اللہ 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 کہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ کا فضل شامل حال ہوگا۔ اور حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہو تو آسمان و زمین کے درمیان کی فضا کو بھر دیا جاتا ہے، ہم اس آسمان و زمین کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے یہ بہت بڑی نہیں ہے۔ ہم اسے بہت بڑا سمجھتے ہیں آسمان و زمین کو، لیکن اللہ کے سامنے یہ بہت بڑی نہیں۔ ہماری سوچ چونکہ یہاں تک کی محدود ہے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا ساتوں آسمان، حالانکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا عرصہ لگتا ہے، اگر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک سفر کیا جائے 500 سال کا عرصہ لگتا ہے، تو ساتوں آسمانوں تک کتنا عرصہ لگ گیا؟ 3500 سال۔ سدرۃ المنتہا تک 4000 سال۔ تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں یہ ساتوں آسمان عرش کے سامنے اسی طرح ہیں کہ جیسے کسی تھیلے میں 7 سکے ڈال دیے جائیں۔ یہ سکے جو ہمارے ہاں بھی چلتے رہے ہیں، پہلے درہم ہوتے تھے، دنانیر ہوتے تھے، سکے۔ فرمایا 7 سکے اوپر نیچے پڑے ہوئے ہوں کسی تھیلے میں تو وہ چھوٹے سے ہی نظر آئیں گے، کوئی بہت بڑے تو نہیں۔ تو عرش اتنا بڑا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ عرش عظیم، عرش اتنا بڑا ہے۔ اور پھر اس سے آگے جو عالم ہے جہاں حضور معراج میں تشریف لے گئے ہیں، ایک حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ لا مکان کے نیچے جو کچھ ہے نا، عرش اور یہ سدرۃ المنتہا اور جنت اور نیچے ساتوں آسمان، ان سب کو اس اگلے جہان کے سامنے وہ جو اس سے اوپر ہے ایسے ہی نسبت ہے جیسے کسی صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ صحرا، کھلا صحرا، اس میں کوئی ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ہم اپنے محدود، وہ لا انتہا ہے، اس کی شانیں، اس کی عظمتیں، اس کی قدرتیں بے انتہا ہیں۔ اس لیے ایک مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اس طرح راسخ ہونی چاہیے کہ مشکلات میں وہ مایوس نہ ہو بلکہ اپنے رب کی ذات پہ توکل کرے۔ زندگی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ جن تکلیفوں سے ہم گزر رہے ہیں ان تکلیفوں میں اگر ہمارے لیے بہتری نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ان تکلیفوں سے نہ گزارتا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر جو روح رکھی ہے نا، روح، یہ روح بھی بڑے کمال والی چیز ہے، لیکن ابھی اس وقت جسم کا پردہ ہے اس کے اوپر، جسم کا حجاب ہے اس کے اوپر۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر اوپر گھاس ہے لیکن نیچے خزانہ ہے۔ تو بظاہر ہم جسم کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا جسم ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ روح بڑے کمال کی چیز ہے۔ وہ روح اسی عالم امر کی شے ہے، جس عالم امر کا ذکر میں ابھی آپ کے سامنے کر رہا تھا۔ تو اگر ہم ان مشکلات سے گزر رہے ہیں تو اس روح کے اندر نور بندگی پیدا کرنے کے لیے، نور بندگی، اللہ کی بندگی کا نور آ جائے اس روح کے اندر۔ اگر ہم تکلیفوں سے گزر رہے ہیں تو ان کی ایک حکمت، ان مصائب کی، ان تکلیفوں کی ایک حکمت یہ ہے کہ بندہ جب تکلیفوں سے گزرتا ہے، صبر کرتا ہے، اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، ہر حال میں اللہ کی بندگی کرتا رہتا ہے، تو اس کی روح کے اندر نور بندگی اتر رہا ہے۔ اور ہماری تخلیق کا مقصد ہی کیا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اب بندگی کے بھی مختلف مدارج ہیں، مختلف درجے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا، بندے نے عمل کر لیا، یہ بندگی ہے۔ اللہ نے حکم دیا، بندے نے سر جھکا لیا، یہ بندگی ہے۔ لیکن اس سے اگلا درجہ یہ ہے، اس سے بلند درجہ یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے، بندہ عمل کر رہا ہے، اس کے دل میں کوئی گھٹن نہیں ہے، وہ عمل گھٹن سے نہیں کر رہا، طبیعت میں انکباس نہیں ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے بندگی میں کمال کا، بندگی میں اعلیٰ درجہ۔ اور اس سے اگلا درجہ یہ ہے، اللہ نے حکم دیا، بندہ عمل کر رہا ہے، اس کے دل میں گھٹن بھی نہیں، بلکہ اس کے دل میں خوشی ہے، حالانکہ جس عمل سے وہ گزر رہا ہے عالم ناسوت میں بظاہر اس کا نقصان ہو رہا ہے، نفس کے جہان میں اسے قربانی دینا پڑ رہی ہے، پر وہ قربانی خوشی خوشی دے رہا ہے۔ یہ بندگی کا کمال ہے۔ بندہ بخار میں مبتلا ہے، پڑھ رہے الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں دکھ میں صرف صبر نہیں کرتا، میں تو دکھ میں بھی رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ دکھ میں رب کا شکر ادا کرنا، یہ کمال بندگی ہے، یہ انتہا درجے کی اعلیٰ بندگی ہے۔ بندہ دکھ سے گزر رہا ہے اور دل خوش ہے، بندہ دکھ سے گزر رہا ہے اور دل میں، طبیعت میں گھٹن نہیں، انکباس نہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ بندگی کر رہا ہے لیکن طبیعت کے اندر گھٹن ہے، اور دوسری صورت یہ ہے خوشی خوشی۔ تو کیا دونوں کیفیتیں برابر ہیں؟ دونوں کیفیتیں برابر نہیں۔ یہ بندگی کا اعلیٰ مقام ہے۔ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی۔ امام عالی مقام سرکاری سید الشہداء صاحب کرامت تھے، مستجاب الدعوات تھے، زمین پہ ایڑی مارتے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا، دعا کرتے حالات کا رخ بدل جاتا، لیکن وہ کرامت دکھانے نہیں آئے تھے، وہ بندگی پیش کرنے آئے تھے۔ وہ اپنی بندگی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ بعض صوفیاء نے تصوف کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ بات تو خاص لوگوں کی ہے، لیکن دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس کیفیت کی کچھ مہک عطا فرما دے۔ ایک بزرگ سفر کر رہے تھے، مرید اور مرشد، تو راستے میں جنگل میں کیا دیکھا، دو اللہ والے لیٹے ہیں اور دونوں کے جسم پہ آگ گری ہوئی ہے، لیکن ایک کا جسم جلا ہے اور دوسرے کا جسم نہیں جلا۔ دوسرے کا جسم، آگ بھی اس پر پڑی ہے لیکن جسم محفوظ ہے۔
تو مرید نے پوچھا حضور ان میں کامل کون ہے؟ فرمایا کامل ان دونوں میں وہ ہے جس کا جسم جل رہا ہے۔ مرید نے کہا میری نظر میں تو یہ کامل ہے جس پہ آگ گری اور جلا نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا آگ دونوں پہ گری، ایک نے رب کی طرف سے توجہ ہٹا کے آگ کی طرف توجہ کی، اس کو بے اثر کر دیا، اور دوسرے نے کہا جسم جلتا ہے تو جلتا رہے، تیری طرف سے دھیان نہیں ہٹاؤں گا۔ اس جیویں پیارا راضی ہووے مرضی ویک سجنی، جے تو مرضی اپنی لوڑیں اے گل کدے نہ بننی۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل آخری آیت۔ بنی عبد المطلب کہ ہاں یہ بات معمول تھی کہ بچہ جب بولنا شروع کرتا تو یہ آیت مبارکہ سب سے پہلے اس کو سکھائی جاتی تھی۔ علامہ نسوی نے اس کو تفسیر کے اندر بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ جب بچہ بولنا شروع کرتا تو پہلے یہ آیت سکھائی جاتی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں کیا ہے؟ محبوب فرما دیجئے ہر حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اور اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کا شریک، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار نہیں کہ وہ کوئی کام خود نہ کر سکتا ہو اور کسی دوسرے سے مدد لے۔ اللہ تعالیٰ کمزوری کی وجہ سے کسی کی مدد کا محتاج نہیں۔ اور آگے فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، محبوب اللہ کے نام کی دہائی دیں، اللہ کے نام کی کبریائی، اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں، اللہ کے نام کا اعلان کریں۔ تکبیرہ کا جو لفظ آیا ہے کہ خوب ذکر کریں اللہ کا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بلکہ بعض دنوں میں تو ہمارے ہاں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے جاتے ہوئے، یا تکبیرات تشریق کے ایام میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کثرت سے کیا جاتا ہے۔ عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے اور زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر جمائے رکھنے کے حوالے سے میں نے چند گھڑیاں آپ کے سامنے یہ گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، سلف صالحین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے مشائخ کے حالات میں ہے، لوگ ان کے پاس آئے مایوس تھے، بیماری ایسی ہے اب کام نہیں ہوگا، بزرگوں نے فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، مایوس نہ ہو، ایسا ہو جائے گا۔ انہوں نے دعا دی، اللہ نے کایا پلٹ دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی سے بچائے، مایوسی کفر تک لے جاتی ہے۔ کبھی زندگی میں مایوس نہ ہو، ہر حال میں اللہ کی رحمت پہ نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ جب نماز ادا کریں تو جو تکبیر آپ پڑھ رہے ہیں اسے اپنے اوپر طاری کریں، اسے اپنے اندر اتاریں کہ میں بہت چھوٹا ہوں، اللہ سب سے بڑا۔ نماز کا مطلب ہی اپنے آپ کو دربار خداوندی میں پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے رب کے دربار میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔